حدیث میں اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ابکو روو مانگو تو روو فَإِن لَمْ تَسْتَطِيعُوا فَتَبَكُوا اگر تم نہ رو سکو تو رونے جیسا بھولیا بناؤ۔ رونا تو وہ رونا ہوتا ہے کہ آنسو بہنے لگتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مانگو تو اس طرح رو، لیکن پھر بھی اگر تمہیں رونا نہ آئے اور تمہاری آنکھ سے آنسو نہ نکلے تو کم سے کم رونے والا کس طرح بولتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ عورتیں جب روتی ہیں تو روتی روتی کیسے بولتی ہیں؟ لڑکے جب روتے ہیں تو روتے روتے بولنے کا ایک انداز ہوتا ہے۔ تو تمہیں اگر رونا نہیں آیا تو کوئی بات نہیں، پر تم اس طرح بولو گویا کہ تم رو رہے ہو۔ اس پر بھی اللہ تعالیٰ تم کو رونے والوں میں شامل کرے گا۔ ایک مرتبہ ڈاکوؤں کا سردار اپنی ٹیم کو لے کر کے ایک شہر پہنچا۔ اب صبح سویرے ہو گیا، اس نے دیکھا کہ ہم اگر اس طرح لوگوں کو دیکھتے ہوئے اندر جائیں گے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا، تو اپنے ایک کام کرتے ہیں، سب کے سب بڑے بڑے رومال باندھو سر پہ اور بڑی چادر لٹکاؤ۔ اب کیا ہوگا؟ بڑی چادر لوگ دیکھیں گے، بڑا رومال دیکھیں گے تو یوں سمجھیں گے کہ بزرگوں کی جماعت تشریف لائی ہے، انہوں نے بھڑیا بنایا۔ لیکن ایک نے کہا کہ اگر ہم نے بھڑیا اس طرح بنا بھی لیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ کہاں جو شہر کے کنارے پر دروازے پر شہر پناہ ہوتی ہے وہیں اسی مقام پر ایک چھوٹا سرایہ ہوتا ہے جہاں باہر سے آنے والے مسافر رکتے ہیں، وہیں پر ہم ٹھہر جائیں گے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کیا کہا؟ تمہاری زبان سے سوائے سبحان اللہ کے کچھ نہیں نکلنا چاہیے، صرف سبحان اللہ۔ کوئی بھی آئے ملاقات کرے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سبحان اللہ، تمہیں کچھ پوچھے بھی کہاں سے آئے تو سبحان اللہ ایسے بولتے جا۔ سبحان اللہ کے سوا تمہاری زبان سے ایک لفظ دنیا کا نہیں نکلنا چاہیے۔ اب سب بیٹھے اور زور زور سے سبحان اللہ کا ورد شروع ہو گئے۔ ان کو پتا ہے کہ ہم کون سی جماعت ہے۔ اب کیا ہوا؟ شہر سے آنے جانے والے لوگوں نے دیکھا تو دیکھ کے کہا کہ اوہو پیر مریدوں کی جماعت آئی ہے۔ بیچ میں پیر صاحب بیٹھے تھے، ان کا رومال ذرا چمکدار تھا اور باقی اس کے مریدین ارد گرد بیٹھے تھے۔ اب یہ زور زور سے چلا کر سبحان اللہ پڑھ رہے اور ان کا پیر صاحب تو سب سے زیادہ زور سے پڑھ رہا ہے۔ اب لوگوں نے کہا کہ یار یہ جماعت مانو نہ مانو مسافر ہیں اور اہل اللہ کی جماعت ہے، تو لوگ آنے لگے، مسافہ کرنے لگے۔ سردار نے کیا کہا؟ آہستہ سے مسافہ کرتے رہو، سبحان اللہ بھی پڑھتے رہو، مسافہ کرتے رہو۔ اب مسافر بھی ہو رہے ہیں، سبحان اللہ کا ورد بھی ہو رہا ہے۔ اب تو عورتوں کا کیا کہنا کہ عورتیں چھوٹے بچے لے کر آئی اور کہنے لگی کہ بزرگ دم کرو، تو روتے ہوئے بچوں پر دم شروع ہو گئی۔ پھر کیا ہوا؟ بیمار جو تھے ان بیماروں کو لایا گیا کہ اہل اللہ کی جماعت ہے، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہمارے بیماروں کو شفا دے دے گا۔ اب ایک سے ایک بیمار آنے لگے۔ اب یہ اندر سے سوچ بھی رہے کہ یار ہم تو ڈاکو ہیں پر بیچارے یہ دھوکے میں آ گئے ہیں۔ لیکن سردار نے کہا جو کراوے وہ کرتے رہو، سبحان اللہ پڑھتے رہو۔ سبحان اللہ کا ورد چل رہا ہے، پورے شہر پر کنٹرول کر لیا، پورے شہر پر ان کا ایک سکہ جم گیا اور دھاپ بیٹھ گئی کہ ایسے بزرگ تو آج تک ہم نے نہیں دیکھے ہیں جن کی زبان پر کوئی دنیاوی لفظ نہیں آتا سوائے اللہ اور ذکر اللہ کی، ان کی زبان پر کچھ نہیں آتا۔ بادشاہ کو پتا چلا کہ میرے شہر میں اہل اللہ آئے ہیں۔ اب اس کا بھی ایک لڑکا بیمار تھا تو بادشاہ اپنی فوج کو لے کر خود آیا، آ کر کہنے لگا کہ بزرگ میں آپ سے الگ سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو کبھی کیا ہوتا ہے کہ چائے سے زیادہ کیتلی بھی گرم ہوتی ہے۔ اس طرح مریدوں نے کہا کہ بھائی پیر صاحب تو بھی نہیں ملیں گے، ابھی وہ ذکر اللہ میں ہیں، تو آپ 2-1 گھنٹہ باہر بیٹھو، اپنے ذکر و اذکار سے فارغ ہوں گے پھر ملاقات کریں گے۔
اب وہ زور زور سے چیخ رہے ہیں، سبحان اللہ بول رہے ہیں، پر بادشاہ کے دل پر بھی رعب چھا رہا ہے کہ یا اللہ کہیں بد دعا نہ کر دے گی، یہ جماعت اگر ناراض ہو گئی اور بد دعا کر دی تو گئے ہاتھ سے آئے ہیں ڈاکہ ڈالنے کے لیے، اور سوائے ذکر اللہ کے زبان پر کچھ نہیں ہے۔ اب کیا ہوا؟ بادشاہ کو الگ سے وقت دیا کہ بھئی بلاؤ، بادشاہ سلامت ہو، عزت کے سامنے بٹھا دیا، بٹھا کر کہا بولو کیا ہوا؟ کہا کہ بزرگ میں اپنے حلال پیسوں سے تمہاری دعوت کرنا چاہتا ہوں، آپ تھوڑی دیر ہمارے محل کے اندر تشریف لاؤ۔ تو بیچ والے بزرگ نے کہا کہ ہم اس طرح نہیں آیا کرتے، کتنوں کو رلا دیا، کتنوں کا لوٹ لیا، یہاں حلال حرام کی بات ہو رہی ہے، ہم ایسے بادشاہوں کا نہیں کھاتے، ہاں اگر تم کہو تو ہم تھوڑی دیر تمہارے محل میں آ سکتے۔ تو کہا یہ تو بہت اچھی بات ہوگی، اصل میں میرا لڑکا بیمار ہے، آپ ان کی طرف دیکھ کر کے کچھ دم کر دو۔ وہ جو اس کے ساتھی تھے کانوں میں کہا میرے پیچھے چلتے رہو، سبحان اللہ پڑھتے رہو۔ اب سردار آگے اور مرید پیچھے جا رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، عورتیں اپنے مقام سے جھانک رہی ہیں کہ یا اللہ ہمارے لڑکے ہو تو ایسے ہو، ہمارے لڑکے ہو تو ان لوگوں جیسے ہو۔ کبھی عورتیں کسی اچھے لڑکے کو دیکھتی ہیں جو باکمال ہو علم و ہنر کے اندر، تو کبھی دل سے نکل جاتی ہیں بات کہ یا اللہ میرے لڑکے کو بھی ایسا کر دے۔ تو لڑکیاں دیکھ رہی ہیں، کہہ رہی ہیں یا اللہ ہمیں ایسے اولاد عطا فرما۔ اب وہ اندر اندر سوچ رہے ہیں کہ یار عجیب ہمارا استقبال ہو رہا ہے۔ گئے محل میں، جا کر بادشاہ سے کہا کہ بولو کیا ہوا؟ کہا میرا یہ لڑکا، آپ دیکھا تو بیچارہ پورا لنگڑا اپاہج تھا۔ کہا کہ بزرگ دعا کرو۔ تو ایک دوسرے کے سامنے دیکھنے لگی کہ یار یہ تو دعا کی بات آ گئی ہے۔ تو سردار نے کہا کوئی بات نہیں، دنیا میں کوئی بات نہ کرے، میں جب دعا کروں تو تم زور سے آمین کہا کرو، اتنی دیر سبحان اللہ کا ورد بند کر دو۔ اب یہ تو پیر صاحب کا آرڈر تھا، تو مرید بھی چل پڑے، وہ پیر صاحب بیچ میں بیٹھے پر دعا شروع کی۔ پیر صاحب نے کیا کہا یا اللہ تو جانتا ہے کہ ہم کون لوگ ہیں، ہم کیوں آئے ہیں تجھے اچھی طرح پتا ہے، لیکن یا اللہ آج ہمیں شرمندہ مت کرنا، ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں، ان لوگوں نے ہمارا استقبال کیا، ہم کتنے نکم ہیں تو ہی جانتا ہے، کتنوں کو رلایا تو ہی جانتا ہے، اور ہم کس ارادے سے اس شہر میں آیا تو ہی جانتا ہے، یا اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ فرما۔ اللہ نے وہ پیر صاحب کی دعا قبول کی اور لڑکا کھڑا ہو گیا اور وہ سردار کو چپک گیا۔ تو بادشاہ بھی کہنے لگا کہ بھئی ان بزرگوں کو عالیشان محل میں رکھا جائے گا، اور میں جب تک جاؤں گا تب تک ان بزرگوں کی دعوت کرتا رہوں گا۔ تو کہنے لگے کہ نہیں بھائی کسی کا کچھ کھاتے نہیں، بڑے احتیاط والے لوگ ہیں۔ پکی توبہ ہو گئی، اور علامہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وقت کے ابدال بن گئے، وقت کے بزرگ بن گئے۔ اس کے نیچے وہ لکھتے ہیں وہ تھے نہیں پر انہوں نے صرف الیہ اختیار کیا، لوگوں کو دکھانے کے لیے اتنی بناوٹ پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ولایت کا درجہ عطا کیا۔ تو ہم میرے بھائیوں فقیر بن کر مانیں گے، فقیر بن کر کہ یا اللہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں، ہماری عبادتیں بھی کچھ نہیں، تو اپنے فضل اور کرم سے جس جنت کو ہم سنتے ہیں وہ جنت ہمیں عطا فرما۔